blessings for all nations. رسولوں کے اعمال نامہ باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ اعمال کی کتاب نامہ باب پہلی آیت سے۔ اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، جو کوئی اپنا دھیان بھٹکاتا ہے، کوشش کریں اس کو کلام مقدس کی طرف دھیان کروائیں۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا، آپ کسی کے لیے وسیلہ برکت ہو سکتے ہیں، آپ کسی کی زندگی کی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن جب تک ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ جب تک خداوند یسوع مسیح کی رہنمائی نہیں ہوگی، انسانی کوششیں بھی جو ہیں وہ ناکام ہیں۔ جب تک، کیونکہ انسان کے دل کے ارادے جو ہیں وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، وہ یہ باتیں جو اپنے فائدے کے لیے ہے، جو دنیاوی فائدے ہیں، فوائد ہیں، یا دنیاوی کوئی اس کو اپروچ ملتی ہے، وہ اس قدر سوچتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے جو ہے وہ روحانی طور پر کیا ملے گا، کیونکہ روحانی طور پر ہمارے سامنے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی غیبی ہاتھ آئے، کوئی غیبی ہاتھ جو ہے وہ آئے، انویزیبل ہاتھ نکلے کہیں سے، وہ خدا کا ہاتھ ہو اور خدا کا گھر ہو، اور جس خدا کے گھر سے غیبی ہاتھ جو ہے وہ ہمیں روٹی دے یا ہمیں کوئی پیسہ دی دتی دے دے، پھر وہ چرچ ہے، پھر وہ خدا ہے، پھر وہ خدا جو ہے ہمارا خدا ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے۔ میں اس کو تب مانوں گا جب وہ مجھے فزیکلی کچھ دے، جب وہ مجھے کیا دے گی؟ فزیکلی کچھ مجھے دے۔ روحانی طور پہ وہ چیز سامنے نظر نہ آوے تو ایسے کہنے کہ نہیں یہ فائدے والی گل نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آتا پیا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ خداوند کے کلام مقدس میں جو باتیں ہمارے لیے روحانی طور پر ہیں وہ کس قدر فائدے مند ہیں۔ اسی دھن میں جو ہے وہ مقدس جو پلوس تھے، پہلے وہ ساؤل تھے، تو ساؤل جو ہے وہ اسی دھن میں جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ ساؤل اپنے طور پر جو تھا وہ شرع کا عالم تھا، اس کا استاد گملیل شاگرد تھا، اس کا شاگرد تھا، تو وہ روحانی باتوں سے بے بہرا تھا۔ لیکن گائیڈنس بڑی چیز ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے جی؟ رہنمائی بڑی چیز ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ہماری زندگیوں میں ایسی رہنمائیاں ہوتی ہیں جو ہم روحانی طور پر بھی اس کو غلط انداز سے لے لیتے ہیں۔ ہم ساؤل کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ گملیل کے شاگرد تھے، گملیل ایک شرع کے عالم تھے اور غالباً یہ فریسی تھے، اور جب گملیل جو تھے وہ نامور شرع کے عالم تھے،
بہت بڑے عالم تھے اور بہت مشہور تھے، ان کے پاس خداوند کا علم تھا، ساؤل کو باتیں بتائیں، وہ بھی شرع کے عالم بنے، لیکن ساؤل جو تھے وہ اپنی دھن میں تھے کہ مجھے شاید میں تو جس طریق پر چل رہا ہوں، جس کام پر چل رہا ہوں، میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور اچھا چل رہا ہوں، میں کیا ہوں؟ اچھا چل رہا ہوں۔ حالانکہ کیا یہاں پر لکھا ہے؟ ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں رہتا تھا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ باتیں اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ گورنمنٹ سے جا کے کیا لے کر آیا ہے؟ ایک جو لیٹر لے کر آیا ہے کہ مجھے جو ہے سرکاری طور پر لیٹر دیا جائے، میں جو اس طریق پر ہیں، یسوع مسیح کی تعلیم پر چل رہے ہیں، میں ان کو قتل کروں، ان کو دھمکاؤں، ان کو منع کروں اور ان کو جیلوں میں ڈالوں۔ اب وہ اپنے طور پر ٹھیک چل رہا ہے، بعض اوقات ہم بھی اپنے طور پر ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ چیز غلط ہے۔ لکھا ہے انسان کی نظر میں، انسان کی سوچ میں، انسان جو سوچ رہا ہے اس کی نظر میں اس کی روشیں درست ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ درست کر رہا ہوں، لیکن لکھا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی آخر میں وہ ہلاکت کی راہ ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے آخر میں میرا رزلٹ کیا نکلے گا۔ انسان ہمیشہ اپنی زندگی کو اپنی دھن میں جیتا آ رہا ہے۔ جیسے مقدس پولس رسول جو ہیں وہ پہلے ساؤل تھے، تو ساؤل اپنی دھن میں چلتا آ رہا ہے، وہ لوگوں کو دھمکا رہا ہے، وہ قتل کرتا آ رہا ہے، شاگردوں کو مسیح کی تعلیم کو کنڈیم کرتا آ رہا ہے، مسیح کی تعلیم کو جو ہے وہ رد کرتا آ رہا ہے اور ان کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اور جب یہ باتیں سوچتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ اپنے طور پر درست ہے، لیکن خداوند کے کلام کے مطابق درست نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی میں پاک روح کی رہنمائی نہیں ہوتی، اچھے خادموں کی موجودگی نہیں ہوتی، جو اچھا خادم کا مطلب کیا ہے کہ جو روحانی خادم ہیں، جو خداوند کے کلام کے مطابق چنے گئے ہیں، جو خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے جن کو بلاہٹ ہے، بعض اوقات ہم ایسے خادموں کی، ایسے لوگوں کی رہنمائی میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کلام کی روح سے ہم ان چیزوں کو نہیں سوچتے کہ ہم بھی پڑھ لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ میں جب وزٹ پہ جاتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی چیز رکاوٹ کر رہی ہے، کوئی پریشانی دے رہی ہے تو مجھے بتائیں، ہم ان کو مل کر کلام مقدس میں سے سیکھیں۔ کیا قتل کرنا ٹھیک تھا؟ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم بھی بہت سارے ایسے قتل، جذباتوں کا قتل کرتے ہیں۔ ہم کسی کا ناحق کھاتے ہیں تو وہ بھی ایک قتل ہے۔ ہم کسی کے بارے میں اس طرح کے غلط ارادے رکھتے ہیں تو وہ بھی ایک قتل ہے۔ لکھا ہے جو کسی کے لیے گڑھا کھوتا ہے خود ہی اس میں جا گرے گا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ قتل کرنے کو اور دھمکانے کے موڈ میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی دیکھیں کیسی خداوند سے خالی ہے۔ بعض اوقات ہم زندگی جی رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری زندگی خداوند سے خالی ہوتی ہے۔ دعائیں کرنا، عبادت کرنا، سب ریاضت کرنا جو ہے وہ رائگاں ہے جب تک خداوند یسوع مسیح کی ذات ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں پاک روح کی رہنمائی نہیں ہے، ہم گھروں میں دعا نہیں کرتے، ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دعا کرنا سکھاتے نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو بائبل مقدس پڑھنا نہیں سکھاتے۔ ہم صبح سویرے جب اٹھتے ہیں، کون لوگ ہیں جو صبح سویرے اٹھتے سب سے پہلے خداوند یسوع کا سوچتے ہیں؟ میں نے پہلے بتایا کہ وہ خداوند کی ذات جو ہے، یسوع مسیح کی ذات نے اس قدر ہمارے لیے جو ہے وہ دکھ سہا کہ ہم جو ہے اس قدر اس سے غافل ہوئے پڑے ہیں کہ اپنی مرضی میں، جیسے ساؤل جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، خدا سے بے بہرا ہیں، شاگردوں کو تنگ کرتے ہیں۔ کئی لوگ ہوندے نے جڑے آپ بھی جڑے نا وہ اس راہ تے چلن دے ہوندے تو دوجیاں نوں بھی تنگ کرتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں دوسروں کو بھی۔ اور تو ایڈا بڑا کام کرنے آیا، تو جے تو کام کرنے آیا نا تے اسی تیرے نال کام تا کرواواں گے جے تو جناب ساڈے نال کوئی لین دین رکھے گا۔ ہم یہ باتیں کرتے ہیں جو لوگ خدا کے خادموں کے ساتھ چلتے ہیں یا خدا کے خادموں کو کہتے ہیں،
لیکن یہاں پر دیکھیں کہ خداوند کی ذات کیا کہتی ہے. جب وہ دمشق میں شاگردوں کو مارنے جاتا ہے یا عبادت خانوں کو تنگ کرنے جاتا ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کا نور ان کے درمیان آسمان سے جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے. اور جب ظاہر ہوا ہے تو جو ساؤل تھا وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا, اور جب وہ نیچے گرا ہے تو اس قدر نور تھا تو آواز آتی ہے, اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, یہ وجہ کیا ہے, کیا بات ہوئی ہے, کیا خداوند یسوع نے کہا ہے یہاں پر اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. جڑے لوگ خداوند تو دور, خداوند دی حضوری تے او دی رہنمائی تو دور دعا نہیں کرتے, جو لوگ اپنی زندگی کو اپنی طریق سے چلتے ہیں, ان کا چال چلن درست نہیں ہے, جو اپنی مرضی سے جو ہے وہ جیتے ہیں, وہ یاد رکھ لیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو ستاتے ہیں. انہوں نے نہیں پتا, یہ جو لوگ دعا نہیں کرتے, جو لوگ اپنی زندگی کو بہتر نہیں کرتے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے رویے سے, ہمارے گفتگو سے, ہمارے چال چلن سے اگر خداوند یسوع مسیح کی ذات کو پریز نہیں ہے, اس کی تعریف نہیں ہے, تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہم ایسے کام کر رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو ستا رہے ہیں. ہوں اسی تو کہیں گے جی کہ نہیں اسی تو ستاؤندے ہیں. ہم بھی آج سوچ سکتے کہ ہم صحیح چل رہے ہیں, لیکن خداوند یسوع مسیح کی ذات یہ جانتی ہے کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں کیا سنا تھا کہ اپنی کمی کو پہچانیں گے. ہم خداوند سے پوچھیں کہ خداوند میں کہاں باہر ہوں, خداوند سے پوچھیں کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا. یہاں پر دیکھیں اس نے پوچھا نہیں ہے, لیکن وہ اپنی مرضی سے چلتا جا رہا ہے. لیکن خداوند کہتے ہیں کہ جیسا تو طریق رکھے ہوئے ہے, جیسا تو چل رہا ہے, تیرا چال چلن ایسا ہے, تو رویہ ایسا رکھے ہوئے ہے, تیری زندگی ایسی ہے کہ تو مجھے ستا رہا ہے. ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਤਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. जब सताया गया तो फिर क्या है, तो वहां पर लिखा है ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है. अब देखें कि वो अपने तौर पर शरा का आलम है, अपने तौर पर क्या है, शरा का आलम है, लेकिन वो क्या कहता है, उसने पूछा है खुदावंद तू कौन है. मैं बड़ी बार ये गल दसी, असी भावें लख पादरियां दे नाल 100 पादरी दे नाल ताल्लुक होण साडे, चाहे असी किन्नियां मर्जी भगतियां कर लईए, यीशु मसीह को जानना जो है वो आसान बात नहीं है. वो देखें शरा का आलम हो के भी अभी तक वो पहचान नहीं रहा कि वो यीशु है. मैं इस बात को आपको बार बार करवाना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु को जाने, उसको पहचानने के लिए इसको पढ़ना होगा, पहचानने के लिए इसको पढ़ना होगा, दुआ करनी होगी, पाकरू की रहनुमाई लेनी होगी. पाकरू के बगैर हम जो है वो यीशु की ज़ात को जो है वो पहचान नहीं सकते. हम कलामे मुकद्दस को पढ़े बगैर उसको पहचान नहीं सकते. छोड़ दें ऐसी जिंदगी, सुबह गए शामी आए, तमाम गल्लां कीतियां, 100 भी गलियां कूचियां दे विच खलोते रहे. हुण भी मैं बाहर चले जाना तो सड़क के उत्ते बड़े बंदे बैठे होने, अवेलणियां ते बैठे होने ने, चक्कियां ते बैठे होने ने, फलां थावां ते बैठे होने ने. किस लिए? मोबाइलों में लगे हुए हैं. किस वजह से? वो अपने तौर पर सही चल रहे हैं. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है. साडे काम जिहड़े हुंदे ने ना वो यीशु नूं सतांदे ने. तो यहाँ पर देखें वो किस तरह, वो पहचान क्यों नहीं सका. आप जानते हैं क्यों नहीं पहचान सका खुदावंद यीशु मसीह को? इसको सीखिएगा जरा. उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा. इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक नहीं चल रहे. जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं उसके मुताबिक हम जिंदगी नहीं बसर कर रहे. तभी खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं तू मुझे सता रहा है, ऐ इंसान तू मुझे सता रहा है, तू मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर रहा. अगर तू मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर रहा तो तू मुझे सताता है, तू मुझे तंग कर रहा है. तेरे में चाल चलन से बहुत
उकता गया हूं। अपने रास्तों को सीधा बना, जो मैं तुझे कहता हूं उसके मुताबिक जिंदगी बसर कर, जो मेरी तालीम है उसके मुताबिक जिंदगी बसर कर। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते रहे। खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह डेली क्या जाते थे? चर्च जाते थे। डेली क्या करते थे? वो इबादत खानों में जाके डेली जो है वो इबादत करते थे, लोगों को कलाम सुनाते थे। लोग नहीं सी आक दे, क्या लोग नहीं सी आक दे। मैं सुबह से निकलूं, अगर शाम तक भी इबादत हो तो मैं, आपकी बुआ जी जानते हैं, मैं कभी जो है वो परेशान नहीं होता। सुबह से लेके शाम तक भी है। आप कलाम मुकद्दस की बात करें, मैं आपको दिन से लेके शाम तक वक्त दूंगा। लेकिन जो लोग खुदा से खाली होते हैं, जो लोग खुदा से बेबहरा होते हैं, जो लोग अपनी मर्जी और अपने रवैयों को चेंज नहीं करते और मर्जी पर चलते हैं, तो वो ये जान ले कि वो खुदावंद यीशु को सताते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। तो यहां पर लिखा है, उठ, जो मैं तुझे कहता हूं वो कर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब आर्मी में था तो मेरी नाइट ड्यूटी होती थी, और आपको पता है नाइट ड्यूटी कैसी होती है आर्मी की? आंख झपकने का वक्त नहीं होता। सुबह शाम 6 से सुबह 7 बजे तक। फिर भी हफ्ते को जब मैं ड्यूटी देकर जाता था, मैं सोता नहीं था। मैं संडे की इबादत को मिस नहीं करता था। मैं 3 जगह पर चर्च अटेंड करता था। एक खत्म होता दूसरे में, दूसरा खत्म होता तीसरे में। ये पिंडी की बात बता रहा हूं। तो आकर मैं सिर्फ 1-2 घंटा, वो भी मेरा दिल किया तो सो लिया, नहीं तो मैं सीधा ड्यूटी। तो मुझे बड़ी तसल्ली होती थी कि मैंने आज खुदा का काम किया है। जब मैं छुट्टी आता था, 15 दिन की छुट्टी थी, तो मैं संडे का जो है वो हिसाब लगाता था कि कितने संडे इसमें आते हैं। मेरी अगर कोई एक दफा बस जो थी वो निकल गई पिंडी की, तो वो आखिरी वक्त था, तो जब मैं थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन खुदावंद ने मुझे परेशान होने नहीं दिया। मैं वहां से गाड़ी करवाई, शेखपुरा गया, शेखपुरा से गाड़ी मिली। टाइम हो गया था, 8 का टाइम हो गया था जब मैं वहां पर पहुंचा। जब 8 का टाइम हुआ तो यकीन रखें, जो लेट जाते हैं उनको क्या होती है, आप ये समझ ले, क्वार्टर गार्ड होती है, पिट्ठू लगा दिया जाता है। 45-50 किलो पीछे डालकर 8 का फिगर होता है, उसके ऊपर घूमना होता है। लेकिन खुदावंद ने लोगों के जो उस्ताद थे हमारे, जो हमारे हवलदार थे, उनको जो है उनके दिल में रहम डाला। तो फिर क्या हुआ, मैं 8 बजे 2 घंटे 3 घंटे लेट था ड्यूटी से रात को, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने कहा जाओ वर्दी पहन के तो अपनी ड्यूटी पे खड़ा हो। अब सुबह से लेके शाम तक मैंने एक दफा भी आंख नहीं लगाई, लेकिन ड्यूटी रात को मैंने दी, और किसी बंदे ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम लेट क्यों आया है। आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चल के तो देखें, खुदावंद आपके रास्तों को दुरुस्त करेगा। खुदावंद जो है आप कहते हैं जी, ओ जी मैं जी छुट्टी कर ली जी, ओ जी मेरे लिए मसला बन जाएगा जी, मेरे जो ऊपर जो है सीनियर जो है वो मुझे तंग करेंगे। सीनियर साहिबान के दिल को जो है वो नरम करने वाला खुदावंद की जात है। मैंने बड़ी मर्तबा ये आयत बयान की है कि जब हमारा चाल चलन खुदावंद को पसंद आ जाएगा, हमारा रवैया खुदावंद को पसंद आ जाएगा, जब हमारा चाल चलन, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना खुदावंद को पसंद आ जाएगा, किरदार खुदा को पसंद आ जाएगा, तो हमारे दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाएंगे। हमारे दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कब नहीं होगी, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे। जब हम उसके मुताबिक चलेंगे, तो वहां पर क्यों वो पहचान नहीं सका, वहां पर लिखा है, और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ दिखाई ना दिया। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
دنیاوی سوچا ہوں گیا تو یسوع مسیح کو پہچان نہیں سکتے. ہمارے دنیاوی خیال ہوں گے تو ہم یسوع مسیح کو پہچان نہیں سکتے. ہم دنیاوی طور پر چل رہے ہوں گے تو یسوع مسیح کو پہچان نہیں سکتے. دیکھیں لکھا ہے اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے. کیوں؟ اس کی آنکھیں جو تھی اس قدر نور سے چندھیا گئی تھی، اس کی آنکھوں کے اوپر چھلکے آ گئے تھے، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا. جسمانی آنکھیں جو ہیں وہ یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتی، یہ یاد رکھیے گا. جو لوگ دنیاوی طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں، جو جسمانی طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکیں گے. لیکن دیکھے گا کون؟ جو روحانی اپنی آنکھیں رکھتا ہے. اس کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہوگا. ہمیں تبدیل ہونے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہوگا. خداوند یسوع مسیح کے مطابق چلنا ہوگا. خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی. تو وہاں پر لکھا ہے کہ حنانیہ نامی ایک شخص دمشق میں تھا. پریشانی تو بڑی ہوندی ہے نا جدو اسی ساری رات کام کریے تے اسی سویرے اٹھ کے تے خدا دے حضور جان لگیے. وہ بڑی نیند آ رہی ہے، لیکن وہ آپ کی قربانی جو ہے وہ خداوند کو بڑی پسند آئے گی. دیکھیں اس کی آنکھوں پر چھلکے ہیں، وہ پریشان ہو چکا ہے کہ پہلے میں زندگی کس طرح بسر کرتا تھا تو وہ زندگی یسوع کو ستا رہی ہے. اگر آپ یا میں اس بات کو سوچے کہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، کہیں ہم یسوع مسیح کو ستا تو نہیں رہے، ہمارا کردار یسوع مسیح کو ستا تو نہیں رہا. آج سوچنے کی بات ہے، اپنی آنکھوں سے ان چھلکوں کو اتارنے کی بات ہے. آج خداوند کی ذات چاہتی ہے کہ ہم اپنی جسمانی آنکھوں کو، دنیاوی آنکھوں کو بند کریں اور روحانی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں. لیکن اس کے لیے ہمیں خداوند کی رہنمائی لینی ہوگی. خداوند یسوع کے پاس آنا ہوگا، اس کی تعلیم کو لینا ہوگا. خدا کے خادمین جو خدا کے چنے ہوئے ہیں، حنانیہ خدا کا چنا ہوا تھا، اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی تو پھر اس کی آنکھوں سے کیا گرے ہیں؟ چھلکے گرے ہیں. اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے اور پھر وہ دیکھنا شروع ہوا. پھر وہ پہلے جیسا ساؤل نہ رہا. پھر وہاں پر لکھا ہے پھر پالوس اس کا نام رکھا گیا. اور دیکھیں کہ پالوس کی زندگی سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ بائبل مقدس میں، انجیل مقدس کے جو نئے عہد نامہ میں ہے اس کے خطوط ہیں، جتنی اس کی خدمت ہے. اور جب انہوں نے بہت ساری کلیسیاں جو ہیں وہ کھڑی کی، جب کلیسیاں کھڑی کی تو اس کے سر کو، تاریخ بتاتی ہے اس کے سر کو قلم کر دیا گیا. اس کے سر کو کیا کیا گیا؟ قلم کر دیا گیا. اور جب قلم کر دیا گیا تو پھر وہاں پر لکھا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں انسائکلوپیڈیا میں، تو اس کے سر کو جب قلم کیا گیا تو وہ 3 مرتبہ زمین سے اچھلا. کیا جی؟ 3 مرتبہ زمین سے اس کا سر اچھلا اور تینوں مرتبہ اس نے یسوع یسوع اور یسوع کہا. اور جہاں جہاں وہ اچھلا وہاں پر چشمے جاری ہو گئے، اور آج بھی وہ چشمے ہیں وہاں پر. تو میرے عزیزوں، جو مسیح خداوند کے ساتھ چلتے ہیں ان کی زندگیاں ایسی نہیں ہوتی. ان کی زندگیاں خداوند کی فرما برداری میں گزرتی ہیں. ان کی زندگیاں خداوند کے کلام کے مطابق گزرتی ہیں. ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. دنیا داری سے وہ بالکل ہٹ کر زندگی بسر کرتے ہیں. اگر آج ہم دنیا داری کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ جان لیں کہ آج ہم خداوند یسوع مسیح کو بجائے کہ بڑائی نہیں اس کی کر رہے، تعریف نہیں کر رہے، ہم اس کو ستا رہے ہیں. ہم اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے. ہماری آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ چھلکے آ چکے ہیں جو خداوند یسوع کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو جب ہم کسی کی رہنمائی میں، پاک روح کی رہنمائی میں ہم چلیں گے تو پھر جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کے مطابق اور دعا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے چھلکوں کو ہٹا سکیں گے. پھر ہم جو ہے وہ پہلی زندگی نہیں بسر کریں گے، بلکہ مسیح میں لکھا ہے کہ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پھر وہ پہلے جیسا نہ رہا. تو خداوند کا بندہ پولس رسول کیا کہتا ہے؟ آخری بات، خداوند کا مقدس پولس رسول کیا کہتا ہے؟ خداوند کا بندہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح کیا ہے؟ مجھ میں زندہ ہے. جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. خداوند کے مقدس کلام کے سلسلے سے خدا کرتے ہیں.